السلام علیکم ناظرین، ایک ہاٹ ٹاپک ہے خواجہ سراؤں کی تحفظ کا قانون۔ آج میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس قانون میں ہے کیا۔ اس قانون میں پہلی دفعہ خواجہ سراؤں کی تعریف کی گئی ہے کہ خواجہ سرا کون ہوں گے۔ پھر دوسری بات، اس میں جو خواجہ سرا بننے کے لیے شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ محسوس کرے کہ وہ آج خود کو لڑکی محسوس کر رہا ہے، بندہ ہے، مرد ہے، 35 سال کا، 18 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے، اور وہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ لڑکی ہے، خود کو محسوس کر رہا ہے بغیر کسی میڈیکل کے رپورٹ کے، بغیر کسی ڈاکٹر کے، تو وہ چلا جائے گا نادرا کے دفتر میں اور وہاں بتائے گا کہ وہ ایک لڑکی ہے، اور نادرا کے دفتر والے پابند ہیں کہ اس کو لڑکی کا شناختی کارڈ دے۔ یہ اس قانون میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ پروٹیکشن سینٹرز بنائے، سیف ہاؤسز بنائے، جہاں پر خواجہ سراؤں کی ریہیبلیٹیشن ہو، ان کی ایڈلٹ کاؤنسلنگ ہو، اور سائیکولوجیکل کیئر کے سینٹرز بنیں۔ ان کے علاوہ حکومت کو پابند بنایا ہے کہ آپ نے الگ سے جیل بنانے ہیں، خواجہ سراؤں کے تھانوں میں الگ سے حوالات ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو پبلک سرونٹس ہیں ان کو آگاہی مہم دی جائے گی کہ خواجہ سراؤں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ خواجہ سراؤں کو انکریج کیا جائے گا، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اگر وہ چھوٹے موٹے بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو ٹرین کرنے کے لیے چھوٹے موٹے دستکاری سینٹر بنائے جائیں گے۔ یہ اس قانون میں ہے۔ اس کے علاوہ سیکشن 8 ہے، وہ تمام سرکاری اداروں کو، جو اسکول، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں اور پرائیویٹ ادارے خصوصاً دونوں، ان کو پابند کرتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹرانسجینڈر آتا ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے تو آپ اس کو ایڈمیشن دو گے ہر صورت میں، اور صرف اس وجہ سے اس کو ریجیکٹ نہیں کرو گے کہ وہ ایک خواجہ سرا ہے۔ خواجہ سراؤں کو حقوق دیے ہوئے ہیں ان کی جو آلریڈی پہلے تھے ان کا، لیکن ان کو دوبارہ سے انڈورس کیا گیا ہے کہ وہ ووٹ دینے کے اہل ہوں گے۔ خواجہ سرا پبلک آفس ہولڈ کر سکتے ہیں۔ ریسرچ کی جائے گی، پی ایم ڈی سی اور جو نرسنگ شعبہ ہے وہ اس بات پہ ریسرچ کریں گے کہ خواجہ سراؤں کے اسپیسیفک ہیلتھ کیا ایشوز کیا ہیں، اور ان کو ایڈریس کریں گے، ان کو حل کریں گے۔ خواجہ سراؤں کو حق ہوگا کہ وہ جہاں چاہیں وہ اکٹھے ہو سکیں، اور خواجہ سرا کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہیں وہ داخل ہو سکیں۔ پبلک مقامات ہیں، پارکس ہیں، عدالتیں ہیں، اور بڑی جگہیں ہیں جہاں پر وہ جانا چاہیں تو وہ جانا چاہیں گے، ان کو کوئی روکے گا نہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ خواجہ سرا ہیں۔ خواجہ سراؤں کو یہ حق ہوگا کہ وہ پراپرٹی مینٹین کر سکیں، وہ اپنے نام پہ پراپرٹی رکھ سکیں، اور اس کے علاوہ فنڈامنٹل رائٹس جو بنیادی آئینی حقوق ہیں آئین کے اندر، ان کو وہ بھی حاصل ہوں گے۔ میں ایک اور بات آپ کو ایڈ کرتا چاہوں کہ جہاں اس بل کے مثبت پہلو ہیں، اس کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں، آئیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو منفی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی میڈیکل بورڈ کی شرط نہیں رکھی گئی، کوئی ڈاکٹر کی چیک اپ کی رپورٹ نہیں شرط رکھی گئی کہ ایک بندہ اگر خود کو محسوس کرتا ہے کہ وہ آج لڑکا تھا کل اور آج وہ خود کو لڑکی محسوس کر رہا ہے، تو کہاں وہ ڈاکٹر سے خود کو چیک کرائے گا کہ واقعی میں کیا اس کی بات میں صداقت ہے، اور وہ ایک واقعی میں ایک خسرا بن گیا ہے، وہ ایک خواجہ سرا بن گیا ہے، اور وہ لڑکی محسوس کر رہا ہے خود کو، تو اس کو لڑکی کا شناختی کارڈ جاری کر دیا جائے، کیونکہ نادرا کو قانون کے تھرو پابند کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی بندہ آئے گا اور وہ یہ کہے گا کہ وہ لڑکا تھا اور لڑکی بن گیا ہے، تو اس کو شناختی کارڈ لڑکی والا ہی آپ دیں گے، اور اگر کوئی لڑکی ہے اور وہ بتائے کہ میں لڑکا محسوس کر رہی ہوں، تو آپ نے اس کو لڑکے والا شناختی کارڈ جاری کرنا ہے۔ تو اس میں کوئی میڈیکل بورڈ کی شرط نہیں رکھی گئی ہے، بس کوئی بھی بندہ جائے اور وہ خود کو کہے کہ میں آج لڑکا محسوس کر رہی ہوں، تو وہ لڑکے کا شناختی کارڈ اس کو جاری کرے گی، اس لڑکی کو نادرا۔ اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں رکھی گئی ہے کہ ایک لڑکا تھا اور جسمانی طور پہ تو وہ لڑکا تھا، اور اب وہ لڑکی محسوس کر رہی ہے، مطلب فزیکل اس میں چینج کوئی نہیں آئی لیکن وہ محسوس کر رہی ہے، تو وہ شادی کی کوئی قدغن نہیں رکھی گئی کہ آپ نے شادی نہیں کرنی اس کے بعد، کیونکہ اس سے ہم جنس پرستی کو تقویت ملے گی۔ وہ اس لیے کہ دو بندے ہیں، وہ ہم جنس پرست ہیں، ایک میں لڑکے والی خاصیت ہے، ایک میں لڑکی والی خاصیت والا لڑکا چلا جائے اور وہ کہے کہ میں لڑکی ہوں، تو اس کو شناختی کارڈ مل جائے گی لڑکی کی، وہ پھر قانوناً نکاح کر سکیں گے، شادی کر سکیں گے پاکستان کے قانون کے مطابق۔ تو اگر کسی بندے میں واقعی اس جنس کی خاصیت نہیں رہی لیکن اس میں جسم تو اس کا وہی ہے، مثلا ایک لڑکی کے جسم کا ساخت جو ہے وہ لڑکی والا ہے، ٹھیک ہے،
اور وہ صرف محسوس کر رہی ہے کہ وہ لڑکا ہے، تو وہ لڑکا تو نہیں بن جاتی، ٹھیک ہے، جسم تو اس کا وہی رہے گا، اور اسی طرح لڑکے کا بھی۔ تو اگر ان میں ایون کہ اس جنس والے کام بھی وہ نہیں کر سکتے تو پھر بھی شادی کے تو قابل نہیں ہے۔ اگر اس کے باوجود انہوں نے شادی پہ پابندی نہیں رکھی خواجہ سرا والے ایکٹ میں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے یہ کیا گیا ہے سارا کام، اور یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ جو گے اور لیسبین میریجز اور ہومو سیکسول میٹرز ہیں ان کو لیگلائز کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی لڑکا چاہے میٹرک میں نیا نیا جوان ہوتا ہے، وہ چاہے کہ وہ لڑکیوں کے ماحول میں رہے اور بہت زیادہ گند کرے، تو اس کے لیے بہت آسانی ہے، وہ سمپلی چلا جائے نادرا کے دفتر میں، ان کو کہے کہ میں خود کو لڑکی محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ میڈیکل بورڈ تو کسی کا ہونا نہیں ہے، نادرا اس کو لڑکی کا شناختی کارڈ جاری کر دے گی، وہ چلا جائے گا وومن کالج میں داخلہ لے لے گا، تو 1000 لڑکیوں کے بیچ ایک لڑکا ہوگا اور وہ جو مرضی کرے گا، لوگوں کی بہن بیٹیوں کی عزت اور عصمت کے ساتھ کھیلے گا۔ یہ کھلواڑ کرے گا تو یہ حکومتی سرپرستی میں کرے گا، کیونکہ نادرا نے پابند ہے اس قانون کے تحت کہ اس نے اس بندے کو شناختی کارڈ جاری کرنا ہے، کیونکہ جو ٹرم یوز ہوا ہے وہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میڈیکل بورڈ جو ڈکلیئر کرے گا وہی آپ کی صنف ہوگی۔ اس طرح اگر کسی کی لڑکی کے اپنے بھائی کے ساتھ وراثت کے ڈسپیوٹس ہیں، وہ عورت کہے کہ جی اس کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے بیٹے جتنا، تو وہ جسٹ جائے نادرا میں کہے کہ میں اپنے آپ کو لڑکا محسوس کر رہی ہوں، اور وہ جو جہاں پر 0.5 اس کا شیئر تھا وہ پورا 1 شیئر لے لے۔ تو یہ چیز تو نا، یہ میں کہتا ہوں کہ اس میں فلاز ہیں اس قانون میں، جس کو کہ حکومت نے اب چیک کرنا ہے اور اس کی ریکٹیفیکیشن کرنی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری خاندانی اقدار، ہماری جو فیملی کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے اس کے جڑوں کو ہلا کے رکھ دے گا، پورے ملک کے نظام کو ہلا کے رکھ دے گا یہ سسٹم۔ تو لہٰذا یہ حکومت کو چاہیے کہ اس قانون کو ایک دفعہ ریویو کر لے اور اس کے اندر جو فلاز ہیں اور مس یوز کے جو رستے ہیں ان کو بند کرے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔